الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا میرے دوستوں جن کو اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العزت جنات اور انسان کو اپنے عبادت کے لیے لیعرفون اللہ کی تعارف حاصل کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں۔ میرے محترم دوست بزرگ، یہ دنیا فانی دکھے اور فریب والے دنیا کی اندر میرے دوستوں کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایمان والے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ اور اس کی رسول کے اوپر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر، اور اللہ رب العزت جو دوبارہ قیامت کی بعد دوبارہ مبعوث فرمائیں گے اس کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آیا میرے دوستوں وہ ہے سچے مسلمان۔ میرے محترم دوست بزرگ، اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ اور زمانہ بزمانہ جو نبی اور انبیاء اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور قیامت کے دن کے اوپر میرے دوستوں جو سچے مسلمان ہیں وہ قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لے کر آتی ہیں، اور قبر کی عذاب، تکلیف اور پریشانی اور قبر میں چین اور سکون میں رہنے کے بارے میں بھی ایمان اور یقین رکھتی ہیں میرے دوستوں۔ اور یہ فانی دنیا سے جانے کے بعد جو ہمارے آخری ٹھکانہ میرے دوستوں قبر ہوگا، اور قبر کے اندر جو عذاب ہوں گے اور قبر کے اندر جو وہ چین اور سکون میں ہوں گے میرے دوستوں، اللہ رب العزت ہر انسان کو اپنی اپنی اعمال کے مطابق ان کو جزائیں میرے دوستوں ان کی اجر قبر سے دینا شروع کر دیں گے میرے دوستوں۔ جب انسان نیک عمل کرتے رہیں گے اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے میرے دوستوں انتقال ہوگی، جو ایمان کی حالت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے میرے دوستوں جن کی انتقال ہوں گے وہ یقیناً مسلمان ہے اور ان کی لیے یقیناً کامیابی ہے۔ اور جو لوگ میرے دوستوں موت سے پہلے کلمہ پڑھ نہیں پائیں اور آخری وقت میں بھی ان کو کلمہ نصیب نہ ہو تو کافر کی حالت میں وہ ان کی موت ہوئی تو میرے دوستوں ان کے لیے سیدھا جہنم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، پھر تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ زمانہ بزمانہ اللہ رب العزت
اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر نبیوں کو بھیجے ہیں میرے دوستوں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، جو سب سے آخری نبی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے وسیلے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا میرے دوستوں، پورے آسمان و زمین کو بنایا، چاند سورج کی روشنی، ستارہ کواکب کی روشنی، عطر گلاب کی خوشبو، میرے دوستوں پوری کائنات، جنت و جہنم، لوح و قلم، تمام تر چیزیں جن کے وسیلے سے اللہ نے بنایا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے، جن کی بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے. اللہ نے جن کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر سب سے آخر میں بھیجے ہیں میرے دوستوں، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک بات لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکا ہے. یعنی آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، سید النبی، خاتم النبی، خاتم المرسلین ہیں اور خاتم الانبیاء ہے. میرے دوستوں، سو مان لو کہ تمہارے بھلا ہو. فرمایا فَإِنْ آمِنُوا فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اگر تم ایمان لے کر آیا اور اس کو مان لی تو تمہارے لیے بہت بھلا ہے، تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور اگر تم نے انکار کر لی، یعنی تم انکار کرو گے، تو سن لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اللہ کے لیے ہے. ہر چیزوں کی خالق اور مالک وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے. میرے دوستوں، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور عبادت کرو تو اللہ رب العزت کے لیے کرو، صرف ایک عبادت اللہ کے لیے ہے. میرے دوستوں، آج پورے کائنات کے اندر میرے دوستوں یہی انسان ہیں جو اپنے ہاتھوں سے میرے دوستوں پتھروں کے ذریعے پتھروں کو ترشے میرے دوستوں ان لوگوں نے مورتیاں بنایا اور اس کو اپنے بت بنا کر میرے دوستوں اپنے رب بنا لی. اور کسی نے اپنے درختوں لکڑیوں کے ذریعے سے اپنے معبود بنا لیا. میرے دوستوں، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے ستارہ کو، کسی نے کواکب کو، میرے دوستوں کسی نے درختوں کو، کسی نے گائے کو، کسی نے کتوں کو. میرے دوستوں 360 خدوں کی پرستش کرنے والے لوگ، میرے دوستوں ان لوگوں کی بارے میں جو لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اللہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس ایسے ایک رسول تشریف لائے ہیں جو سچے باتوں کو لے کر میرے دوستو تمہارے ٹھیک بات لے کر تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں. اگر تم نے مان لیا، یقیناً تم مان لو تو تمہارے لیے بھلا ہے. اور اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھنا، تو آسمان اور زمین یہ سب کچھ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والے ہیں اور وہ حکمت والے ہیں. لہذا اس کائنات کی مالک بھی وہ اللہ ہے، اس کائنات کی خالق وہ اللہ ہے. اور میرے دوستوں اسی وجہ سے فرمایا اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو. تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھوں سے ترسے میرے دوستوں آپ بتوں کو بنا کر تم ان کی پرستش کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. اسی طریقے سے درختوں سے اپنا لکڑیوں کے ذریعہ سے بتوں کو بنا کر اس کی پرستش کرتے ہو. اسی طریقے سے درختوں کی، چاند کی، سورج کی، میرے دوستوں سارے کائنات کی
جتنی بھی چیز ہے تمام تر چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، وہی اللہ خالق ہے، اور سارے کے سارے جتنے بھی لوگوں کی میرے دوستو تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے حقیقی معبود نہیں ہے، تمہارے جو حقیقی معبود ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میرے دوستوں فرمایا کہ اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں، لہذا اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ایمان لے کر آ جاؤ، اور اپنے سارے پرستیوں کو 360 خدوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے دوستوں جب اپنے والد آزر کو دعوت دینے لگا، میرے دوستوں کہنے لگا کہ یا تم نے ہمارے باپ دادوں سے تم ہمیں دوسری طرف لے کے جاؤ گے، دوسرے دن کی طرف جو ہمارے باپ دادا ان کی پرستش کرتے رہے، یہی ہمارے اصل معبود ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمانے لگے یہ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ وہ تمہارے مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہارے جواب دے سکتے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام ان کے سارے بتوں کو مار کر میرے دوستو توڑ پھوڑ کے رکھ دی، بالآخر ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ آخر یہ لوگ کہنے لگا یہ سارے کچھ یہ ابراہیم نے کیا۔ میرے دوستوں کہنے لگا علیہ السلام کہ میں کیوں کروں؟ کس نے کیا؟ پوچھو تمہارے معبود کو، جو سب سے بڑا ہے، اس بڑے نے سب چھوٹوں کو مار دیا، کیونکہ وہ چھوٹوں کو برداشت کر ہی نہیں پا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اسی وجہ سے وہ سب سے بڑا ہے، اسی وجہ سے وہ سب چھوٹوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دی، سب کو مار دیا، سب کو ختم کر دی۔ بولے نہیں یہ تو مار نہیں سکتا ہے۔ بولے جو رب نہ مار سکتا ہے کسی کو، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کچھ تمہیں دے سکتا ہے، نہ تمہارے باتوں کی جواب دے سکتا ہے، اس کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستوں اس کی بات ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی میرے دوستوں کنویں بنا کر رکھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے ہیں۔ میرے دوستو پوری دنیا کی 4 بادشاہ تھے، پوری دنیا کی 4 بادشاہ، 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ ایک مسلمان تو حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ اور میرے دوستو کافر میں بخت نصر تھے، دوسرے نمرود تھا، نمرود کے دور تھے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تیرے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جسم میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تیرے لیے حرام ہے، تو کسی صورت میں جلا نہیں سکتا ہے۔ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور چین کی جگہ بن جائے، یہ بول دیا، لیکن اس کی میرے دوستوں آگ کی کام کیا ہے؟ جلانا۔ مگر وہ آگ جلانے کے بجائے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو وہاں سلامتی دی ہے میرے دوستوں، اور چین اور سکون میں بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال بھی نہیں جلا سکتے ہیں۔ آگ کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تجھے بھی میں نے بنایا، اور تیرے لیے یہ پاور اور اختیار نہیں ہے، تجھے میں نے وہ طاقت نہیں دی کہ ابراہیم کی ایک بال بھی جلا سکتا ہے۔ میرے دوستو وہ آگ ان کے لیے وہ سلامتی کی جگہ بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اللہ پاک پروردگار عالم نے دوسری جگہ پہ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے، اب کہہ دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جن کی حکومت آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اللہ کے رسول ہوں میں جن کی حکومت پوری آسمان اور زمین میں ہے۔ قُلِ اللہم مالک الملک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ کی ذات جس کو چاہے اس کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، اور جسے چاہے اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے دوستو تمام تر بلائی اسی اللہ رب العزت کی ہاتھ میں ہیں، وہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا میرے دوستو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہہ دو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی حکومت آسمان میں ہے اور جس کی حکومت زمینوں میں ہے، آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے میرے دوستوں۔ فرمایا اللہ رب العزت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی اللہ ہے جو مارتا ہے، بس اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ پر ہی ایمان لاؤ کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پورے کائنات کے مالک اللہ ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین میرے دوستوں، اللہ کی سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے دوستوں یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں ہوا یحیی و یمیت وآمنوا باللہ ورسولہ، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتے ہیں، وہی اللہ ہے جو مارتا ہے۔ فرماتے ہیں ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر اور اس کی رسول کے اوپر جو امی ہیں۔ میرے دوستو کیا ہے جو رسول امی ہیں؟ یعنی جو ان پڑھ ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتی ہیں، جن کو لکھنا نہیں آتی ہیں، ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ نبی۔ میرے دوستوں اگر تم کہو کہ یہ تو شاعر ہے تو یہ بھی جھوٹے ہیں میرے دوستوں، تو یہ کوئی جادوگر ہے میرے دوستوں، اسی وجہ سے یہ سارے باتوں کی جواب ہے میرے دوستوں۔ نہ میرے رسول جادوگر ہے، نہ میرے دوستوں شاعر ہے، وہ تو ایک امی ہے، ایسے امی نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں میرے دوستوں۔ ایسے نبی کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہوں میرے دوستوں، نبی امی ہے، نبی امی ہے، یؤمن باللہ و کلماتہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس کی رسول امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کی سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے، جو رسول امی پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر فرمایا جو کہ اللہ پر اس کی سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، تاکہ اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یؤمن باللہ و کلماتہ، جو اللہ اور اس کی کلمہ پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوا لعلکم تہتدون، اور اتباع کرو، اطاعت کرو اور پیروی کرو میرے دوستوں تاکہ تم راہ پہ جاؤ، تاکہ تم راہی ہدایت پاؤ، ہدایت کی راستہ پر چلنے والے بنو، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے۔ میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ رب العزت پورے کائنات کی تمام انبیاءوں کے اوپر 6 خصلتوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ تمام نبیوں کی جو خصلت ہے اس سے بھی زیادہ 6 میرے دوستوں خصلتوں میں تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر ان کی کلام کیا ہے میرے دوستو؟ جامع ہے، کہ مجھے جامع کلمہ دیا گیا، یعنی جو الفاظ میں کہتا ہوں وہ مختصر اور جامع ہوتی ہیں، جو اللہ کے رسول الفاظ کہتے ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں اور جامع ہوتی ہیں۔ دوسری نمبر میرے دوستو مجھ کو رعب سے فتح دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے رعب عطا فرمایا میرے دوستو، ایسے رعب عطا فرمایا اللہ رب العزت کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی بندہ جائے میرے دوستوں، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب نے اللہ کے رسول کے لیے کھڈا کھودی ہے میرے دوستوں، کہاں کہ یہاں محمد آئیں گے اور اسی کھڈا میں گریں گے میرے دوستوں، پھر اس کی بعد سب اس میں ان کو پکڑ کے مار دیں گے۔ تو ابو لہب کہنے لگا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ایک ہلکا سا چوٹ لگی ہے، کہا کہ محمد اس کی اتنی خوف
میرے دوستوں طاری ہوگی اس کی اوپر، تاکہ محمد اگر مجھ پر تھوک بھی مار دیتا تو یقینا اللہ کی قسم، ہمارے منات اور عزا کی قسم کہ ہم مر جاتے۔ تو اس قسم کی روب اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا اللہ رب العزت نے، اور سارے زمین کو میرے لیے اللہ رب العزت نے مسجد اور پاک پاکیزہ بنا دی ہے۔ میرے دوستوں چھٹے نمبر، سارے مخلوقات کے لیے مجھ کو نبی بنا کر بھیجیں۔ پورے کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجے ہیں، سارے مخلوقات کے لیے۔ ایک مخلوقات صرف جن و انس نہیں میرے دوستوں، پوری کائنات کے لیے وہ سید النبی، وہ خاتم النبی، میرے دوستوں درختوں کی نبی، پتھر پہاڑ کی پتھروں کی نبی، آسمان و زمین کی نبی، فرشیوں کی نبی، عرشیوں کی نبی ہے میرے دوستوں، پورے کائنات کی درختوں کی پتے پتے کا نبی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ پھر میرے دوستوں آخری 6 نمبر باتیں کہ اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو نہ مجھ پر خاتمہ کر دیا ہے، یعنی میری بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، انبیاء کا مجھ پر خاتمہ ہو گیا ہے، میں خاتم النبی ہوں۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ میں فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں تو صرف تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہیں صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میرے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل جو تمہارے خالق اور مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اس کے لیے ہے بادشاہت، و لہ الحمد، اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں، یحیی و یمیت، اور وہی اللہ ہے حیات دینے والے، وہی اللہ زندہ کرنے والے، وہی اللہ موت دینے والے ہیں۔ میرے دوستوں فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں تو صرف تمہیں صاف صاف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کیسے حاصل کی جائے؟ اس کائنات کو جو اللہ رب العزت نے بنایا میرے دوستوں، آج اس فریب اور دکھ باز دنیا کے اندر میرے دوستوں لوگ اللہ کو بھول گئے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میرے دوستوں کائنات کے اندر، میرے دوستوں پورے کائنات کے اندر، یہ پورے دنیا کتنی بڑی دنیا ہے میرے دوستوں، یہ نیلگو آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے کھڑے کرا کر رکھے ہیں، سوکھے زمین سے گھاس اگانے والے، بغیر باپ کے میرے دوستوں، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا رب العزت۔ وہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے، وہی اللہ تمہارے معبود ہے، اور تمہارے کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اللہ کی اس احسان کو تم یاد کرو جو تم پر بھلا کیا، جو تم پر میرے دوستوں جو تم پر اللہ نے کیا ہے، اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے، اللہ کی جو اللہ کی احسان ہے تم پر، اس کو تم یاد کرو۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس احسان کو یاد کرو تم پر ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا تمہارے لیے کوئی بھی اور بھی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تمہارا؟ اللہ کی سوا تمہارا کوئی اور خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی مالک ہے؟ اللہ کے علاوہ تمہارے کوئی اور رازق ہے جو آسمان اور زمین سے میرے دوستوں جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات
سب کو روزی کہاں سے دیتا ہے میرے دوستوں؟ وہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ وہی اللہ تمہارے خالق ہے، وہی اللہ تمہارے مالک ہے جس نے 7 طبقے آسمان کو بنایا، جس نے 7 طبقے زمین کو بنایا، وہی اللہ کی ذات۔ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، کہ انسان جو کھاتے ہیں، انسان جو پیتے ہیں میرے دوستو، جو بھی کچھ جو آج بڑے بڑے موٹے موٹے چاول کی بھنڈے میرے دوستو، اتنی لمبے لمبے 1-1 انچ لمبے بریانی کی چاول سے میرے دوستو بریانی پک رہا ہے، اللہ اکبر، بٹن بریانی، مٹن بریانی، کتنی سارے قسم کی بریانیاں تم کھا رہے ہو میرے دوستو۔ کتنی بڑے روٹی میرے دوستوں، گندم تمہارے لیے، اسی گندم میں سے میرے دوستوں ادھر سے میدہ نکالتے ہیں، ادھر سے چکی کا آٹا نکل رہا ہے، ادھر سے فائن آٹا نکل رہا ہے میرے دوستوں، کیا کیا نکالتے ہو اسی گندم میں سے میرے دو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان سوچتے ہیں، تفکر تدبر کرتے ہیں کہ اس کی یہ کھانا کہاں سے آتے ہیں۔ انسان اِلَىٰ طَعَامٍ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان سے میں پانی برساتا ہوں، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر میں زمین کو پھاڑتا ہوں پھاڑنے کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اسی زمین سے نکلتے ہیں دانا، گندم، چاول، دیگر چیزیں، حَبًّا وَعِنَبًا، ترکاریاں میرے دوستوں، وَعِنَبًا انگور، وقضباً ترکاریاں، وزیتونا زیتون، ونخلا اور کھجوریں، یہ دیگر چیزیں کس نے دیا تمہیں روزی؟ آسمان اور زمین سے میرے دوستو۔ جو آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین کے اندر سے میرے دوستوں وہ سارے جو ہے نا نباتات، یہ سب چیزیں، یہ گندم میرے دوستوں، یہ دانا اور یہ ڈرائی فروٹ اور میرے دوستوں یہ سیب، جتنے بھی چیزیں ہیں قدرت نے جتنے بھی قسم کی پھل فروٹ اس کائنات کے اندر قائم فرمایا میرے دوستوں، پیدا فرمایا، یہ سب کچھ کس نے کیا تمہیں؟ اللہ رب العزت اس آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے، اس کی سوا اور کوئی تمہارے معبود نہیں ہے، وہی تمہارے معبود ہے۔ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سورۃ النحل کے اندر اللہ نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے، ان کا شمار تم نہیں کر سکو گے۔ اللہ خالق، اللہ خالق کل شیء، تو اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ روزی رساں ہے، اور روزی دینے والا وہی اللہ کی ذات ہے میرے دوستوں۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے میرے دوستوں۔ میرے دوستوں اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ مال کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ برکت کون دینے والے؟ اللہ کی ذات ہے میرے دوستوں۔ دولت مند بنانے والے اللہ کی ذات ہے میرے دوستوں۔ ہاں، ہر کچھ پوری کائنات کی تمام تر چیز میرے دوستوں سبھی کچھ اللہ ہی دیتا ہے میرے دوستی۔ اللہ کے سوا اور کوئی تمہارے معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اور تمہارے کوئی خالق نہیں ہے، وہی تمہارے خالق ہے، وہی تمہارے مالک ہے، وہی اللہ تمہارے رازق ہے۔ لہذا عبادت کرو تو صرف اللہ رب العزت کی کرو جو لا شریک اللہ ہے میرے دوست، کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ ایک الہ ہے، وہ اللہ تنہا ہے، اسی کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اسی کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اسی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو، اسی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو میرے دوستوں۔ جب اللہ رب العالمین نصوص آیات، نصوص قرآن کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہیں میرے دوستوں، یعنی آیت قرآنی سے، یعنی اللہ کی کتاب سے جو بھی چیزیں اللہ رب العزت براہ راست اپنے نبیوں کو فرما رہے ہوتے ہیں، وہی کے ذریعے سے بھجوا رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں، تمام کائنات کی تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے میرے دوستوں یہی دعوت بالایمان میرے دوستو، ایمان کی دعوت دینا اور اس دعوت کو لے کر ہر جگہوں پر پہنچنا میرے دوستوں، ہر گلی گلیوں میں پہنچنا، ہر دروازوں میں پہنچنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا تم اس کام کو آگے بڑھاتے رہو اور کرتے رہو۔ اس کی بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کائنات کے اندر کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخر نبی ہے اور خاتم النبی ہے اور خاتم المرسلین ہے۔ اللہ کے رسول کی بات، اس کائنات کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، اور نبی کی ذمہ داری کو میرے دوستوں یہ کون نبھائیں گے؟ ان کو امت اس کام کو لے کر قیامت تک چلتے رہیں گے، یہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، وہ اللہ ہے جو نرمی کی برتاؤ کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، بڑی مہربان ہیں،
دوستوں یرزق من یشاء، وہی اللہ ہے جس کو چاہے رزق عطا فرماتی ہیں۔ دوسری جگہ پر ہے میرے دوستوں، لو بسط اللہ رزق، کہ اگر اللہ رب العزت لو بسط اللہ الرزق لمن یشاء لبغوا فی الارض، میرے دوستوں کہ اگر اللہ سب کو ایک برابر رزق عطا فرماتے، اس کائنات کے اندر سب کو اگر بادشاہی بنا دیتے تو معمور کون ہوتا میرے دوستوں؟ اور اگر اس کائنات کے اندر سب امیر بنا دیتے تو پھر میرے دوستوں غریب کون بنتا؟ تو جہاں جیسے ضرورت ہے اپنی اندازہ کے مطابق اللہ رب العزت سب کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو غنی بنایا میرے دوستوں، کسی کو محتاج بنایا میرے دوستوں، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مسکین بنایا اور کسی کو مالدار بنایا۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہیں اپنے ہی میرے دوستوں اللہ رب العالمین اپنے مرضی کے مطابق میرے دوستوں اللہ رب العزت اس کے اندازہ کے مطابق اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ اللہ بہت زبردست قوت والے ہیں میرے دوستوں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہیں اور جسے جس قدر چاہے روزی دیتا ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آپ انسان کو میرے دوستوں کتنا ہی احسان فراموش ہے انسان میرے دوستوں، اتنے کچھ دینے کے باوجود بھی میرے دوستوں بولتے ہیں کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو میرے دوستوں روٹی تو کھا رہے ہوتی ہیں، میرے دوستوں مسکین کیوں نہ ہو لیکن میرے دوستوں پھر بھی تو اللہ رب العالمین اس کو زندہ رکھے ہیں نا میرے دوستوں، وہ بھی تو کھا رہے ہیں میرے دوستوں، مالدار بھی کھا رہے ہیں، غریب بھی کھا رہے ہیں، فقیر بھی کھا رہے ہیں، مسکین بھی کھا رہے ہیں، تونگر بھی کھا رہا ہے میرے دوستوں، دولت مند بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے میرے دوستوں، بادشاہ بھی کھا رہا ہے۔ ہر لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے رزق دی ہے میرے دوستوں، وہ رزق اللہ رب العزت آسمان اور زمین سے عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین انسان کتنی بڑی احسان فراموش ہے، اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، 360 خدوں کی پرستش کرنے لگے ہیں، چاند کی پرستش کرنے لگے ہیں، سورج کی پرستش کرنے لگے ہیں، کوئی تو درختوں کی پوجا شروع کر دی ہے میرے دوستوں، کوئی تو گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے، کوئی تو کتوں کی پوجا کرنا شروع کرتی ہے میرے دوستوں، ہر چیزوں کی جو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے مورتیاں بنا کر میرے دوستوں اپنے معبود بنا لی ہے، لیکن وہ اس کی حقیقی معبود نہیں ہے میرے دوستوں، نہ وہ معبود نہ اس کا وہ معبود میرے دوستوں اس کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ وہ نہ کچھ کہہ سکتا ہے میرے دوستوں، نہ وہ اپنے آپ کو خود بچا سکتا ہے، نہ دوسرے کو کیا بچائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو عبادت کرو تو کس کی کرو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دی ہے میرے دوستوں، اسی کی عبادت کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت آگے والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ فرزگار بن جاؤ تم فرزگار بن جاؤ، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور تمہیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، تو عبادت کرو تو صرف اپنے رب کی عبادت کرو، خبردار اور کسی کی عبادت مت کرو، تمہیں اسی نے پیدا کی ہے اور انہی ہے جو تم سے پہلے تھا تاکہ وہ فرزگار بن جائے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی رب نے پیدا کی ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے بنایا، ایک ہی مرد اور عورت سے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور تمہاری جماعتیں بنا دی اور قبیلہ بنا دی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تمہارے جماعتیں بنایا، تمہارے قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانتے رہو، تمہیں ایک ہی عورت مرد سے اللہ رب العزت نے بنایا میرے دوستوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ کے نزدیک ہم سب میں سے
بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ کہا کہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ کو جو ڈرنے والے ہیں، جس نے تقوی اختیار کی ہے، جن کی دلوں کے اندر خوف خدا ہے، جن کی دلوں کے اندر اللہ کی ڈر ہے، وہی سب سے بڑا ہے ہم سب میں سے۔ میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ دانا ہے اور اللہ باخبر ہے، اللہ وہ سمیع ہے، میرے دوستوں وہ خبیر ہے، وہ اللہ بصیر ہے، میرے دوستوں وہ علیم ہے اور وہ خبیر ہے، وہ سب کچھ جاننے والے اور سب خبر رکھنے والے اللہ کی ذات ہے۔ پھر دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگوں ڈرو، تو اپنے رب سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ فرمایا حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت فرمایا۔ میرے دوستوں، حضرت سعید بن جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع کے میرے دوستوں صحابیوں میں سے ہیں جو شروع میں ہی ایمان لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں، حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مشرک تھے اور وہ مکے کی بڑے سرداروں میں سے میرے دوستوں بڑے لمبے قد کی خوبصورت اور حسین اس قسم کی میرے دوستوں بہادر نوجوان تھے۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے میرے دوستوں گرفتار کیے اور ان کے تختدار میں لٹکانے کے لیے لے کے جا رہے تھے میرے دوستوں، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی موقع دے دو۔ کہنے لگا کس چیز کی موقع؟ کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میرے دوستوں، حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس وقت میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا کہ ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی، کہنے لگا کیا مجھے تھوڑی سی رخصت دے دو گے؟ تم لوگ چاہو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ان کو مہلت دے دی۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز بڑے مختصر انداز سے پڑھی۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا واللہ لولا ان تظنوا انی اطلت الصلاة جزا من الموت الاستکثرت من الصلاة، کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی پر مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھ لیتا، کہ یہ تمہارے اندیشہ ہے کہ میں ڈر کی مارے نماز کو لمبی کر لوں۔ اس قسم کے اندیشہ اگر نہ ہوتا تو یقیناً میں نماز کو لمبی اور اطمینان والی نماز میں پڑھ لیتا۔ میرے دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت، خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، فرماتی ہیں کہ ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کی میرے دوستوں ان کے پہلو میں جا کھڑے ہوئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کو تختدار میں لٹکانے کے لیے لے کے جا رہا تھا میرے دوستوں۔ جب تختدار میں لٹکایا میرے دوستوں تو کہا کہ ان کی ایک عضو کو ان لوگوں نے الگ کرنا شروع کر دی، اور ان کی سونوں میں سینکڑوں تیر میرے دوستوں تیروں کے بجھاڑ کر دی، ان لوگوں نے اتنی تیر مارا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتحب ان یکون محمدا اتحب ان یکون محمدا مکانک وانت ناجن، کیا تم یہ بات پسند کرو گے
کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے۔ جب ان کی جسم سے میرے دوستو خون بہا رہا تھا تو جواب دیا واللہ ما احب ان نکون آمنا وادیا فی اہلی وولدی وان محمد یؤخذ بشوکۃ۔ اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن اور سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کو میرے دوستوں ان پاؤں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائیں۔ میں اپنے اہل و عیال میں چین اور سکون میں نہیں رہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے اہل و عیال میں چین اور سکون میں رہوں اور اللہ کے رسول کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ کے رسول کے پاؤں کی تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر اپنے نظر آسمان کی طرف اٹھائیں، اللہم احصِ عدداً واقتلہم بددا ولا تغادرہم منہم احدا۔ اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن، انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ میرے دوستوں یہ دیکھ کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگا کہ سعید بن عامر امیر المؤمنین کو نصیحت کیے، فرمایا وہی ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے بارے میں اب اللہ سے خوف رکھیں اور اللہ کے بارے میں کسی کو مت ڈریں، لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کے بارے میں کسی کو مت ڈریں۔ میرے دوستوں لا تخشى الا اللہ، اللہ کے سامنے کسی کو مت ڈرو اور جو بات آپ کہو اسی کے اوپر عمل کرو۔ میرے دوستو آج کل ہمارے پوری دنیا کے اندر دیکھو میرے دوستو کتنے بڑے بڑے وعدے ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ میرے دوستو جو ہم کہتے ہیں میرے دوستو ہمارے اپنے کہنا، ہمارے اپنا بولنا، ہماری اپنا لکھنا سارے کچھ ہمارے وعدہ خلافی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت فرما رہے تھے، عمر فاروق آپ لوگوں کے بارے میں اللہ سے کسی کو مت ڈرنا۔ میرے دوستوں لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے بارے میں میرے دوستوں کسی کو مت ڈرنا۔ اللہ کے بارے میں کسی کو مت ڈرو، صرف ڈرو تو اللہ کو ڈرو اور کسی کو مت ڈرو۔ میرے دوستوں فرمایا، پھر فرمانے لگے یا عمر اسی کا ان تخشى اللہ فی الناس ولا تخشى الناس فی اللہ وَأَلَّا يُخَالِفُ قَوْلُكَ فِعْلُكَ فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ ما صدقت الفعل۔ جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے میرے دوستوں، فرمایا کہ یہ وصیت کی بات فرمایا کہ جو آپ فرماتی ہیں، جو آپ کی قول اور فعل جو آپ فرماتی ہیں اسی کے اوپر عمل کرنا، یہی سب سے بہترین کیا ہے عمل ہے۔ میرے دوستوں یہ بہترین عمل کی تصدیق ہے، جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے اور کسی سے نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حالت کو دیکھ کر میرے دوستوں پھر ایمان لے کر آیا اللہ رب العزت کے در کے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ میرے دوستو فرمایا پھر ڈرو تو کیسے ڈرو؟ خدا سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے میرے دوستو بہت ہی مرد اور عورتیں پھیلائیں پوری کائنات کے اندر، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو،
ایک دوسرے سے اپنا، جس کی واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے تم اپنا حق مانگتے ہو۔ میرے دوستوں، باپ بیٹے سے اپنا حق طلب کرتے ہیں، بیٹے اپنا باپ سے حق طلب کرتے ہیں، بیٹیاں اپنا باپ سے، اپنا بھائیوں سے اپنا حق طلب کرتے ہیں کہ میں بھی تمہارے اس جگہ کے حقدار ہوں۔ وہ بھی وارث بن کر آ کر کھڑے ہوتی ہیں، آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے صلہ رحمی رکھنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوست، قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے کہ تعلق کو بگڑنا نہیں چاہیے۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان، اللہ تم پر نگہبانی کر رہا ہے۔ میرے دوست، اللہ کیا کر رہا ہے؟ تم پر نگہبانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہی اللہ تم پر نگہبانی کر رہے ہیں۔ جس رب نے تمہیں ایک عورت سے بنائی، پھر اسی عورت سے جوڑے بنایا، پھر اس عورت سے بہت سارے مرد اور عورت کو پورے دنیا میں پلا دی، اسی رب سے تو ڈرو۔ پھر جس سے تم سوال کرتے ہو اپنے، میرے دوستو، قرابت داری کا، اپنے رشتہ داری کا، جس سے تم جس واسطے تم سوال کرتے ہو، اسی وجہ سے تم سوال کرتے ہو، اللہ نے تمہیں اس عورت سے بنایا۔ میرے دوستوں، پھر تم بھائی بنتے ہو، بہن بنتے ہو، ایک دوسرے سے میرے دوستوں قرابت دار بن جاتے ہو، رشتہ دار بن کر ایک دوسرے سے حق طلب کرتے ہو۔ وہی اللہ ہی تمہارے نگہبان ہے، اسی سے ڈرو۔ دوسری جگہ میں فرمایا میرے دوستوں اللہ رب العزت، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اللہ نے فرمایا آئے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے طرف ایک ظاہر روشنی اتاری ہے۔ سو جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اللہ کو مضبوط پکڑا، انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور اپنے تک میرے دوستوں ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ نے کیا دی ہے میرے دوستوں؟ اللہ رب العزت نے ایک نور، ظاہری روشنی اتاری ہے میرے دوستوں۔ کیا ہے وہ؟ ہدایت کی۔ الہدایت ہوا نورانی جن، ہدایت کیا ہے میرے دوستوں؟ وہ ایک چمک ہے، ایک روشنی ہے۔ تو اسی ہدایت کی روشنی کو دے کر اللہ رب العزت نے میرے دوستو اس کائنات کے اندر یہ قرآن مجید کو دے کر بھیجے ہیں۔ میرے دوستوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے طرف ایک ظاہر روشنی اتاری ہے۔ وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ وہ قرآن مجید ہے۔ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا میرے دوستوں، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا میرے دوستوں، اور مضبوطی سے پکڑے، اللہ رب العالمین اپنے رحمت اور اپنے فضل میں میرے دوستوں اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ میرے دوستوں پھر فرماتے اور اپنے تک ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، اپنے رحمت اور اپنے فضل میں ان کے داخل فرمائیں گے۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت دوسری جگہ میں فرمایا میرے دوستوں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ سورہ یونس کے اندر فرمایا اللہ رب العزت، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دو اے لوگوں، تمہیں تمہارے رب سے حق پہنچ چکا ہے، پر جو کوئی راہ پر آئے سو وہی اپنے ہی بالے کے لیے راہ پاتا ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، کہہ دیا ہے میرے دوستو اللہ رب العزت نے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگوں، تمہیں تمہارے رب سے حق پہنچ چکا ہے، پر جو کوئی راہ پر آئے گا سو وہ اپنے بھالے کے لیے آئیں گے، اور جو میرے دوستوں گمراہ رہے گا اس کی وبال اسی پر ہوگا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنے ہی نقصان کرے گا میرے دوستوں۔ پھر فرمایا کہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے ذمہ نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف صاف انداز سے فرما دی ہے میرے دوستو، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ پھر دوسری جگہ میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور ڈرو اس دن سے بھی، اے لوگوں ڈرو تم اس دن سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے،
اور اس دن سے جس دن زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے میرے دوستوں، فرماتے ہیں اس دن دیکھو گے، اس بڑی دن سے ڈرو، یوم ترونہا کل مرضعۃ، اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے بھول گئی، اور اس دن دیکھو گے تم لوگ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے بچے ان کی پیٹ سے خود بخود گر گئی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور سب لوگوں کو تم دیکھو گے کہ مدہوشی کی حالت میں ہیں، کسی کا کوئی ہوش نہیں ہے، کسی کا کوئی حواس نہیں ہے، کسی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ہوشی نہیں ہے، یہ مدہوشی نہیں ہے میرے دوستی، اللہ کی طرف سے ایک قسم کی عذاب تھے میرے دوستی، اللہ کی طرف سے ایک قسم کی عذاب ہے میرے دوستو۔ اس دن سے بھی اللہ سے ڈرو، جس دن زمین، اس دن سے ڈرو اور تمہارے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آئے لوگوں ڈرو تم اپنے رب کو، اور ڈرو تم اس دن سے جس دن زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے، اور جس دن دیکھو گے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے بھول گئے میرے دوستو، جو حاملہ عورتیں ان کے بچے پیٹ سے خود بخود گر گئے ہیں میرے دوستو۔ اس دن دیکھو گے کہ سارے کے سارے لوگ مدہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کہا کہ یہ مدہوشی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک دردناک قسم کی عذاب ہے میرے دوستو۔ اس دن سے بھی ڈرو۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت جو آنے والے ہیں یہ یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن سے ڈرو میرے دوستو۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ جھوٹ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، قیامت آنے والے ہیں۔ آئے لوگوں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آؤ میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آئے لوگوں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، بلاخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، اس دن دیکھو گے میرے دوستو جنتیوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما کر ان لوگوں کی بلندگیت کو ظاہر فرما رہے ہیں، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل فرما کر ان کی پستگی کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ فکانت ہباء منبثا، اور اس دن دیکھو گے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے عمارتیں توڑ پھوڑ کر روئی کی جیسے تودے بن گئے میرے دوستو، یہی حالت ہوگا۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، میرے دوستو اللہ نے فرمایا سورۃ الزلزال کے اندر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن دیکھو گے زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے، فرمائیں گے انسان کیا ہو گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جتنی دفینے چیزیں ہیں میرے دوستوں، جتنی قسم کی، جتنی سونے چندیاں اور جتنی خزانیں تم لوگوں نے دبا کر رکھی ہوں، زمین اٹھا کر تمام چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے میرے دوستوں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہیں گے کیا ہو گیا اس کے لیے، کیا ہو گیا اس کے لیے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں زمین میرے دوستوں۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن دیکھو کہ زمین خود بخود بول پڑیں گے میرے دوستوں۔ کون اس زمین کو پر تکبریت کے ساتھ اپنی اینڈیاں اٹھا کر میرے دوستوں چلتے رہیں، اللہ پاک پروردگار عالم کی دربار میں وہ زمین خود بخود گواہی پیش کریں گے میرے دوستوں۔ کس نے زمین کے اندر اپنے خزانہ دفن کر کے رکھے ہیں، وہ زمین خود بخود بول پڑیں گے۔ کون کس کی جگہ کو قبضہ کیے ہوئے ہیں میرے دوستوں، وہ بھی زمین خود بخود بول پڑیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن تو کہ لوگ جماعت بجماعت ہو کر، گروہ بگروہ ہو کر میرے دوستوں اپنے نامہ اعمال کے لیے پیش ہو رہے ہوں گے میرے دوستوں۔ اگر تم نے ایک رائی کی دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا، وہ بھی تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر تم نے برے عمل کیا، وہ بھی
تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ میرے دوستوں وقال ما لهذا الکتاب، اس وقت میں تم کہو گے کیا ہوگی اس کتاب کے لیے؟ وقال ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہوئے ہوئے اس کے اندر، اس نامہ اعمال کے اندر، اس کتاب کے اندر تمام تر چیزوں کو تو ذکر کر دی ہے، کوئی بھی چیزیں باقی نہیں ہے۔ میں نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کیا، میں نے بڑے سے بڑے نیک عمل کیا ہوں، بڑے سے بڑے گناہ کی ہوں، یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی سب کچھ اسی اندر ہمارے نامہ اعمال کے اندر پیش کر دیا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے کندھے کے اوپر یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے اپنے منہ کی تھوک سے پورے خطے کو بھر رہے ہیں۔ میرے دوستو کل قیامت کو تمہارے اللہ رب العزت کے سامنے وہ اپنا نامہ اعمال پیش کر دیں گے۔ میرے دوستوں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے دوستوں اس دن تم نے کیا کیا نہیں کیا، میرے دوستوں تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ان کی منہ کے اوپر مہر لگا دیے جائیں گے۔ اللہ وتکلمنا ایدیہم، ان کی ہاتھ بول پڑیں گے۔ میرے دوستوں ان کی پاؤں بول پڑیں گے، ان کی آنکھیں بولنا شروع کر دیں گے، ان کی بال بولنا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستوں ان کی پورا جسم کی ہر ایک اعضاء ان کی خلاف گواہی پیش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ہر ایک اعضاء پورے جسم کی، اس کی گوشت سے لے کر اس کی ہڈی سے لے کر پورا تمام تر چیزیں اللہ کے سامنے گواہی پیش کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس کی پاؤں بھی اس کی گواہی پیش کریں گے بما کانوا یکسبون، جو کچھ اس دنیا کے اندر وہ کرتے تھے، جو کچھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جو شریک کرتے تھے۔ میرے دوستو اللہ کو چھوڑ کر، ایک معبود کو چھوڑ کر، میرے دوستو 360 خدوں کو جو ان لوگوں نے معبود بنا لی ہے، حالانکہ جبکہ ان کے حقیقی معبود کون تھے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی رب کی عبادت کرنا انہیں چاہیے۔ میرے دوستو وہی اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اسی اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ان کی دلوں کے اندر آنا چاہیے تھا۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا، میرے دوستوں وہی اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے۔ میرے دوستوں جس نے فرمایا اللہ رب العزت کہ ایھا الناس یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پکیزے ہیں، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ میرے دوستو اللہ نے صاف صاف انداز سے فرما دی ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پکیزہ ہے، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو۔ حلال سے میرے دوستو حلال کھاؤ، حرام سے بچو، میرے دوستو سود سے بچو، میرے دوستو رشوت سے بچو۔ میرے دوستو آج ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ میرے دوستو اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے بھی بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ جو بھی بچے میرے دوستو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کل قیامت کو میرے دوستو ایک دوسرے سے بھگتے رہیں گے۔ میرے دوستوں کل بھائی بھائی سے بھگیں گے، ماں بیٹی سے، ماں بیٹے سے بھگیں گے، شوہر اپنے بیوی سے بھگیں گے، بیوی اپنے شوہر سے بھگتے رہیں گے، بھائی بہن سے بھگتے رہیں گے۔ میرے دوستوں بھائی بھائی سے بھگتے رہے گا، میرے دوستوں کوئی کسی کے لیے نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں سب ایک دوسرے سے بھگتے رہیں گے۔ میرے دوستوں سب کے سب کل قیامت کی دن یا نفسی کرتے رہیں گے۔ ایک بالے سر کے اوپر سورج ہوگا، میرے دوستوں سورج کی تپش ہوگی، سب کے سب اپنے پسینوں کے اندر نہا رہے ہوں گے۔ میرے دوستوں ان کی حلق تک پسینے ہوں گے، یا نفسی کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستوں اسی دن سے ڈرتے رہو، اسی دن سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا پاک پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ میرے دوستوں ہم کس کے لیے کماتے ہیں؟ یہ حرام کس کے لیے کماتے ہیں؟ ہم سود کس کے لیے لیتے ہیں؟ ہم رشوت کس کے لیے دیتے ہیں؟ میرے دوستوں ہم اپنے کوٹھیاں کس کے لیے بنایا؟ ہم اپنے بنگلے کس کے لیے بنایا؟ میرے دوستوں یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر رہ جائیں گے۔ یہ فریبی دنیا ہے میرے دوستوں، یہ دھوکے والی
دنیا ہے، اس دنیا کے اندر سب کچھ رہ جائے گا میرے دوستو، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو صرف دو چیز، ایک نیک اعمال ہے اور ایک بد اعمال ہے میرے دوستوں۔ یا تو اپنے ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے میرے دوستوں، یا بے ایمان بن کر دنیا سے جاؤ گے میرے دوستوں۔ تو لہذا میرے دوستوں جو ایمان کی حالت میں جائیں گے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، اور جو کفریت کی حالت میں جائیں گے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کی دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے دوستوں، دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کی میرے دوستوں اللہ نے فرمایا اللہ کی اس انعام کی قدردانی کرو کہ اللہ رب العالمین مومنین کے اوپر کتنی بڑی احسان کی ہے میرے دوستوں، کتنی بڑی احسان کیا مومنین کے اوپر جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ کس انداز سے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر بھیج کر میرے دوستو پورے انسانیت کے لیے میرے دوستو پورے انسانیت کے لیے میرے دوستو احسان کی ہے۔ کس انداز سے میرے دوستو؟ کہا کہ مومنین کے اوپر تو خاص احسان کی ہے، کس اعتبار سے کہ ان کی ذات میں سے، ان کی جنس میں سے، ان کی بشر میں سے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں میرے دوستو۔ جنات میں سے بھی بھیج سکتے تھے میرے دوستو، جنات سے کوئی چیز وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، پریکٹیکلی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے کیونکہ الجن ہوا ناری یتشکل باشکال جنات، اللہ نے جس کو آگ سے بنایا اس سے کوئی چیز تم ہوا حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ الملائکۃ ہوا نورانی، فرشتوں سے بھی اللہ رب العزت بھیج سکتے تھے لیکن اللہ نے فرشتوں سے نہیں بھیجے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، آدم کی اولاد میں سے اللہ کی رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں میرے دوستوں، تاکہ پریکٹیکلی تمام تر چیزیں بتا سکے میرے دوستوں۔ یتلو علیہم، اور وہ اللہ کی قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتی ہیں میرے دوستوں، یزکیہم، اور لوگوں کی دلوں سے شرکیت کو میرے دوستوں، بدعت کو، ہر قسم کی منافقت کو میرے دوستوں، کفریت کو نکال کر پاک پاکیزہ کرنے کے لیے میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں میرے دوستو۔ اللہ نے بڑی احسان کیے ہیں پوری انسانیت کے اوپر، جو محسن انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اور ساتھ ساتھ مومنین کے اوپر تو خاص اللہ رب العزت نے احسان کیے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی معلم بھی ہے، اللہ کی قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناتی ہیں میرے دوستوں، اور حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر یہ تم ہو جاؤ اس سے پہلے میرے دوستوں صحیح، اگر تم لوگ میرے دوستوں من جاؤ تو یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہے، ہاں تمہارے لیے کامیابی ہے تو، اور اگر تم نہیں مانو میرے دوستوں تو کھلا صریح تم گمراہیت پر پڑے ہو میرے دوستوں۔ آگے فرما رہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صریح گمراہی میں تھے، اگرچہ وہ اس میں سے پہلے صریح گمراہیت میں تھے میرے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے دوستوں اگرچہ وہ پہلے بڑی گمراہیت میں تھے، شرکیت میں اور کفریت میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کے رب العالمین نے بہت بڑی احسان کیا ہے ان کافر کے اوپر، ان مشرکوں کے اوپر، ان منافق کے اوپر، تاکہ انہیں سیدھے راہ دکھا دے میرے دوستوں۔ اگرچہ وہ صریح گمراہیت میں تھے مگر ان کی دلوں سے تمام تر گندگیت کو، تمام تر کفریت کو، شرکیت کو، دل کی اندریوں کو میرے دوستوں روشن اور چمکدار بنانے کے لیے، منور کرنے کے لیے اللہ کی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں میرے دوستوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہیں اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں دیکھی، ذرا بھی کجی نہیں رکھی ہے میرے دوستوں۔ کسی قسم کی کوئی میرے دوستوں کسی قسم کی کوئی کمی میرے دوستوں، کوئی ٹڑاپن اس کتاب کے اندر نہیں ہے کہ تم اس کو درست کرو گے، کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہے کہ تم اس کو صحیح کرو گے۔ صاف ستھرے قرآن مجید ہے، صاف صاف روشن دلائل اللہ رب
العزت اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔